اب ریپڈ آئی موومنٹ میں ہماری آنکھ کی پتلیاں جو ہیں وہ تیزی سے سکڑتی ہیں اور پھیلتی ہیں اور ہمیں وقت کا احساس ہوتا ہے اور اسی میں ڈریمنگ ہوتی ہے جو خواب دیکھنے کا عمل ہے. بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خواب دیکھتے ہوئے بعض اوقات ہم اس میں کئی سال اور کئی گھنٹے اور بغیر کسی وقت کے دورانیے کے تعین کے جتنا ہم سوئے ہیں اس کے کمپیریزن میں ہم بہت زیادہ خواب بھی دیکھ سکتے ہیں اور بہت کم بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اچھا سپیس بھی چینج ہوتی ہے، خواب میں ایک لمحے میں یہاں ہوں، ایک لمحے میں بالکل کہیں اور ہوں. بالکل صحیح. تو وہ نان ریپڈ آئی موومنٹ ہمیں ان تمام احساسات سے بالاتر کرتا ہے اور ریپڈ آئی موومنٹ جو ہے وہ ہمیں ان احساسات میں لے کر آتا ہے جس میں ہم اپنے ٹائم سے اپنے اسپیس سے باہر نکل کر اور وہ تمام کی تمام سٹیمولس جو آلریڈی ہمارے برین کے سائنیپسز میں موجود ہیں ان کے انٹریکشن سے، جس میں ڈیفینیٹلی باڈی کے تمام سسٹم کی کچھ نہ کچھ انوالومنٹ اور انپٹس ہوتی ہے. ہم کبھی فیوچر بھی دیکھ لیتے ہیں، پاسٹ بھی دیکھ لیتے ہیں اور حال کا تو اچھا جاگتی آنکھوں کے بھی ایسے تجربات موجود ہیں. بالکل جاگتی آنکھوں میں ڈیجا وو ایک ہوتا ہے کہ آپ کو unfamiliar things becomes familiar اور اسی طرح جمیس ویو ہے جس کے اندر familiar things becomes familiar. اچھا ناظرین، دس از اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. ہم جاننا چاہیں گے کہ جو روزمرہ میں ہم کر رہے ہیں، سائنٹیفک فیکٹر، آئنسٹائن کی تھیوری، وہ سب اپنی جگہ، ہم اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم جس چیز کو وقت سمجھ رہے ہیں اور جس کے حساب سے ہم اپنے روز و شب کو باندھ رہے ہیں، کیا وہ وقت اسی طرح سے ہے؟ بات کریں گے اس پہ. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں آج زمان و مکان کے موضوع پہ. اچھا ریورنڈ صاحب، ٹائم اینڈ سپیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کرسچینٹی ایک مخصوص وقت پر حضرت عیسیٰ کے ساتھ کرسچینٹی آئی، اسلام آیا، دیگر مذاہب آئے، تو ان کا کوئی نہ کوئی وقت متعین تھا، اس وقت پہ ہوا. آج ہم اس وقت کو ظاہر ماضی کا حصہ سمجھتے ہیں. کرسچینٹی ہمارے حساب سے آج کے ریفرنس سے 2000 سال گزر گئے، اس کو اسلام کو 1400 سال گزر گئے. اللہ رب العزت کے پوائنٹ آف ویو سے ٹائم ریلیٹو ہے، ہم پرسیو نہیں کر سکتے کہ وہ ٹائم کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. تو کیا آج ہم جس وقت کو دیکھ رہے ہیں اور جب یہ ماضی بن جائے گا تو کیا صرف اس کی یاد ہمارے ساتھ رہ جائے گی، یا جو قیامت کا کانسیپٹ ہے کہ جس کے اندر آپ سے کہا جا رہا ہے ہر مذہب میں کہ تمہیں تمہارے اعمال دکھا دیے جائیں گے، تو وہ دکھائے کس طرح جائیں گے؟ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ہم جب بھی ٹائم کی بات کرتے ہیں تو اس بات کو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ وہ چیز جو نظر آتی ہے، کیونکہ بڑی تنقید ہی اس کے اوپر یہ ہے، اور بعض مذاہب بھی یہ کہتے ہیں اور بعض فلسفر بھی یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت کچھ ہو ہی نہیں رہا، یہ جسٹ ایک مایا ہے، آئیڈیل جو ہے، اصل جو ہے وہ کہیں اور ہے. ٹھیک ہے، ایلوژن ہے، illusion ہے. اور جگہ بھی جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اصل میں نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم جس کرسی پر بیٹھے ہیں یہ دھوکہ ہے، اصل جو کرسیت ہے وہ کہیں اور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پرابلم تو ہمیں ہے سامنے سے، اور اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ ٹائم ہر چیز کا ہے. جہاں سے یہ شروع ہوئی ہے تب سے آگے تک ہر چیز کا حساب کتاب ہے کہ وہ جب ماں کے پیٹ میں تھا بچہ تو اس وقت اس کی کیا پوزیشن تھی، اور پھر بڑھتے بڑھتے جب وہ جوان ہوا، بوڑھا ہوا اور قبر میں گیا، اس کی کیا پوزیشن ہے. ہم پوزیشن کو واضح مانتے ہیں، ہم کسی چیز کو معمے میں نہیں دیکھتے. اور اسی طرح سے جگہ کی بات ہے، جگہ بھی بڑی واضح ہے. اگر جنت کی بات ہے، دوزخ کی بات ہے تو بڑی واضح ہے. یہ کوئی تصور نہیں کہ بھئی اپنے اندر ہی کوئی آگ لگے گی اور اسی میں ہم پریشان رہیں گے. جنت ہے، اس کی فیلنگز ہیں، اس کے احساسات ہیں، وہ حقیقت ہے. اسی طرح سے دوزخ بھی ہے. چیزیں جو ہیں وہ اپنے اندر ویسے ہی وجود رکھتی ہیں جیسی ہمیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور وقت بھی اسی طرح. اچھا یہ کیونکہ دوبارہ یہ بات تھوڑی سی آئنسٹائن کا فلسفی اس پہ پھر آ جاتی ہے، ریلیٹیوٹی کا جو کانسیپٹ ہے. ناظرین ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہیں گے، اور کیونکہ آئنسٹائن کا بڑا ذکر ہوتا ہے جب بھی ٹائم سپیس کا موضوع ڈسکس ہوتا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئنسٹائن نے جب اپنا نظریہ اضافیت تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کیا تھا 1905 میں غالباً ڈاکٹر صاحب، تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت صرف دنیا کے 11 ٹاپ سائنسدان اس کو سمجھ پائے تھے. تو اٹس ناٹ این ایزی کانسیپٹ ٹو ڈائجسٹ، لیکن اس کلپ کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ آئنسٹائن
کا نظریہ اضافیت اور خاص طور پہ جو ان کا ٹائم ڈائلیشن کا یا وقت کے پھیلاؤ کا کانسیپٹ ہے اس کو آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا سکیں, آپ کو دکھا سکیں. کلپ دیکھیے. ناظرین, آپ کے سامنے دو خلائی جہاز ہیں جو کائنات میں روشنی کی رفتار کے قریب رفتار سے سفر کر رہے ہیں. جو اوپر والا خلائی جہاز ہے اس کے نیچے ایک لیزر کو پھینکنے والی مشین ہے, نیچے والے خلائی جہاز پہ ایک آئینہ لگا ہوا ہے. اوپر والے خلائی جہاز سے لیزر پھینکی جاتی ہے جو ظاہر روشنی ہے اور روشنی کی رفتار سے جاتی ہے, آئینے سے ریفلیکٹ ہوتی ہے, واپس اوپر والے جہاز پہ جاتی ہے اور اوپر والے جہاز میں ایک گھڑی لگی ہوئی ہے. ناظرین, یہ دونوں جہاز ایک ایسٹرائیڈ کے پاس سے گزرتے ہیں جس پہ تصور کر لیجئے آپ موجود ہیں. اب آپ اس لیزر کے آنے اور جانے کو جس طرح دیکھیں گے وہ آپ کلپ میں دیکھ رہے ہیں. یعنی جب یہ جہاز چل رہے ہیں تو لیزر تو اوپر سے نیچے کے جہاز پہ جا رہی ہے, لیکن کیونکہ آپ آبزرور ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے حساب سے یہ دونوں جہاز ایک رفتار سے حرکت بھی کر رہے ہیں. لہذا ہوگا یہ کہ جہاز میں بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے لیزر اوپر سے نیچے جائے گی اور اس کا وقت کم ہوگا, لیکن آپ کے لیے جو اس سیارے پر موجود اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ لیزر زیادہ وقت میں اوپر والے جہاز سے نیچے والے جہاز پہ گئی اور ریفلیکٹ ہو کر واپس اوپر والے جہاز پہ آئی. اس کانسیپٹ کو کہا جاتا ہے آئنسٹائن کی تھیوری میں ٹائم ڈائلیشن, یعنی وقت کا پھیلنا. ڈاکٹر صاحب, واقعہ معراج, میں اس سے اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا. ہمیں کئی شہادتیں ملتی ہیں, احادیث پاک ہمیں ملتی ہیں, مستند احادیث ملتی ہیں کہ فرمایا گیا کہ ایک جگہ پہ فرمایا گیا کہ آپ علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے کے گئے تو 83 سال اور کچھ جگہ 83,000 سال کا لفظ بھی ہے وہ رہے, لیکن جب وہ واپس آئے تو جس جگہ سے وہ گئے تھے اپنے بستر سے وہ اسی طرح گرم تھا, دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی. اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ جس جگہ وہ گئے اور جتنا 83,000 سال یا 83 سال جب وہ واپس آئے تو زمین پر ابھی ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل یہ ٹائم وہی تصور ہے کہ ٹائم جو ہے کوئی ایبسولوٹ کوانٹٹی نہیں ہے, بلکہ ہر آبزرور کے لیے یہ ٹائم مختلف ہے. جیسے ابھی آپ نے ایک مثال دیکھی ہے کہ آبزرور کے لیے وہ ٹائم جو ہے ڈائلیٹ کر گیا ہے. یعنی دیٹ, اور خاص طور پہ جو واقعہ معراج ہے دیٹ پروفز ان دیٹ سینس کہ وقت ریلیٹو ہے, یہ صرف سائنٹیفک یا تھیوریٹیکل ڈسکشن نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک اور یہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ ہے. بالکل, کیونکہ اس طرح کی کوئی اور چیز ہمیں کائنات میں کہیں کسی اور جگہ پہ ہوتی ہوئی نظر بالکل ٹھیک نہیں آتی. اس کو اگر آپ اجازت دیں میں اس کو تھوڑا سا ویورز کے لیے سمپلیفائی کر دوں اور اس سے یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کھڑکی سے باہر ایک گاڑی کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں بڑی اونچی بلڈنگ سے, ٹھیک ہے, آپ کے لیے وہ کھڑکی لیٹ سے 4 فٹ کی ہے وڈتھ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ آپ کے حساب سے اس نے گاڑی گزری تو اس نے لیٹ سے 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ میں 4 فٹ کا ڈسٹینس کور کیا, کیونکہ آپ کی تو کھڑکی وہی ہے نا 4 فٹ کی, لیکن وہ گاڑی والا جو ہے اسی 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ میں شاید 50 میٹر 60 میٹر گزر جائے. تو وہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں, جس نوعیت سے آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا ٹائم اور سپیس کا جو ریلیٹو پرسپشن ہے, آپ کے جو سمجھ رہے ہیں, وہ اس کی وجہ سے فرق ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, اوپر آئے, تو یہ ان کے لیے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ تھا, اور جو نیچے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اس کے لیے یہ گئے یہ آئے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جس کھڑکی سے دیکھ رہا تھا اس کھڑکی کا جو سپین تھا وہ اس کو اتنی اجازت دیتا تھا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. دیٹ از اچھا, یہ بڑا پرپلیکسنگ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف بھی آنا چاہوں گا. لازم ایک وقفہ ہمیں لینا ہے, لیکن وقفے کے بعد ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو کچھ ہمیں دنیا میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا وہ واقعی زمان و مکان کا محتاج ہے یا صرف یہ ہماری سوچ کا نتیجہ ہے. اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.